اب سوال ایک یہ ہے کہ استخارہ کن کاموں کے اندر کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں شرعی طور پر ہمارے اوپر جو احکام لاگو ہوتے ہیں، جو شرعی امور ہے، ان کی 5 قسمیں ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو ہمارے ذمہ کرنا واجب ہے، ہم نے ہر حال میں ان کو کرنا ہی کرنا ہے۔ واجب وہ کام ہوتا ہے جس کو کرنے کا حکم قرآن و سنت میں موجود ہو، اس کو کرنا لازم قرار دیا گیا اور اس کو چھوڑنا گناہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے کام وہ ہیں جو مستحب ہیں، جن کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بہتر ہے، جن کو کرنا بہتر ہوتا ہے، ان کو چھوڑنا بہتر نہیں ہوتا۔ اگرچہ اگر کوئی بندہ چھوڑ بھی دیتا تو اس کو گناہ نہیں ہوتا۔ مستحبات، اللہ کے پسندیدہ کام، شریعت کے پسندیدہ کام، ان کو مستحب کہتے ہیں۔ تیسرا کام ہوتا ہے مکروہ، جس کو نہ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس کو نہ کرنے کا باقاعدہ انسان کو ثواب ملتا ہے اور کرنے کا گناہ کوئی نہیں ہوتا۔ شریعت کے اندر اس کام کو پسند نہیں کیا گیا ہوتا۔ چوتھا ہوتا ہے حرام، جس کام کو کرنا حرام ہوتا ہے اور اس کو ارتکاب کرنے والا بندہ اللہ کا ناپسندیدہ مبغوض انسان ہوتا ہے اور اس کو گناہ بھی ملتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی سزائیں بھی طے کرتا ہے۔ ایسا کام حرام ہوتا ہے، کسی مسلمان کے لیے اس کام کو سر انجام دینا درست اور جائز نہیں ہے۔ اور 5ویں قسم ہے مباح، جائز کام، جس کو کرنا نہ کرنا برابر ہوتا ہے، نہ اس کو کرنے کا ثواب ہے اور نہ اس کو گناہ ہے، جائز کام ہے، آپ کی مرضی اس کو کریں یا نہ کریں۔ یہ 5 قسمیں ہیں۔ عبادات کے اندر استخارہ نہیں ہوتا۔ اب کوئی بندہ یہ استخارہ نہیں کرے گا کہ میرے لیے نماز پڑھنا بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے۔ بھائی نماز تو اللہ کا حکم ہے، یہ فرض ہے، یہ تو ہم نے پڑھنی ہے، اس کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح ایک بندہ روزہ رکھنے سے پہلے استخارہ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تو ماننا ہی ماننا۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے استخارہ نہیں کرے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پہلے استخارہ نہیں کرنا۔ یہ ایسے کام ہیں جن کے اندر استخارہ نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح ایک بندہ یہ استخارہ نہیں کرے گا کہ میں سودی کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو استخارہ کر لیتا ہوں، بھئی یہ حرام کام ہے، اس کے لیے استخارہ نہیں ہے۔ زنا کے لیے استخارہ نہیں ہے، چوری کے لیے استخارہ نہیں ہے، یہ محرمات ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اس کے لیے استخارہ نہیں ہوتا۔ استخارہ جائز کاموں کے لیے ہوتا ہے۔ ایک بندہ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے استخارہ کر لیتا ہے۔ کسی جگہ پر شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے لیے استخارہ کرے۔ کچھ سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے لیے استخارہ کرے۔ کسی کو اپنی تجارت میں شریک کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے استخارہ کرے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی جائز کام کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرے گا۔ ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، کچھ وجوبی کام ہوتے ہیں، اس میں اختیاری طور پر استخارہ کرنا چاہتا ہے۔ ایک بندہ حج کرنا چاہتا ہے، بذات خود حج کے لیے استخارہ نہیں ہے، ہاں لیکن یہ استخارہ کر لیتا ہے کہ میں نے حج کے لیے سفر کس مہینے میں شروع کرنا ہے، یہ استخارہ کر سکتا ہے۔ کس کے ساتھ سفر شروع کرنا ہے، اس چیز کا استخارہ کر سکتا ہے۔ میں نے کس کمپنی سے ویزا لینا ہے، کس کمپنی کے ساتھ اپنے معاملات طے کرنے، اس کے لیے وہ استخارہ کر سکتا ہے۔ یہ ان کاموں کے اندر استخارہ تو ہو سکتا ہے، لیکن بذات خود عبادات کے لیے استخارہ نہیں ہے، معاملات کے اندر استخارہ ہے۔ معاملات کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے۔ تجارت، اسی طرح نکاح کا معاملہ، طلاق کا معاملہ، خلع کا معاملہ۔ مثلا ایک بندہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، بیوی اچھی نہیں ہے، استخارہ کر لے، آیا اس بیوی کو طلاق دینا بہتر ہے یا نہیں بہتر؟ اللہ کی طرف سے ایسی رہنمائی مل جائے گی، ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے جو انسان کے لیے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے آسانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ان چیزوں کے اندر استخارہ کرنا ہے۔ کوئی نئے منصوبے کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے استخارہ کرے۔ استخارہ کس وقت کرنا چاہیے؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد فوراً انسان سو جائے اور اس کو خواب کے اندر رہنمائی مل جائے گی۔ یاد رکھیں، استخارہ کرنے کے بعد سونا لازم نہیں ہے، سونے سے پہلے استخارہ کرنا ضروری نہیں ہے۔
ممنوع اوقات نکال کر، مثلا سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہے، زوال کا وقت ہے، غروب آفتاب کا وقت ہے، ان اوقات کو نکال کر جس وقت مرضی چاہے وہ استخارہ کر سکتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھے نفلی، اس کے بعد دعائے استخارہ پڑھ کر پھر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، اللہ پر کی ذات پر توکل کر لے، بھروسہ کر لے اور اپنے اس کام کو کرنا شروع کر دے۔ اگر بہتری ہوئی تو اس کام کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اللہ آسانیاں کر دے گا، وہ کام کر جائے گا۔ اور اگر اس کے اندر خیر نہ ہوئی، انسان کے لیے بھلائی اور بہتری نہ ہوئی، اللہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کر دے گا، کسی نہ کسی قسم کی وہ کوئی پریشانی اس میں آئے گی، بندے کا دل اس سے بیزار ہو جائے گا، اس کام کو چھوڑ دے۔ خواب آنا استخارے کے لیے ضروری نہیں ہے، ہاں اگر کسی بندے کو خواب میں رہنمائی مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ضروری نہیں ہے کہ انسان استخارہ کرے اور اس کو ضروری خواب آئے یا سونے سے پہلے استخارہ کرے۔ ہاں کچھ اوقات ایسے ہیں جو دعا کی قبولیت والے ہوتے ہیں، جن میں دعا کی قبولیت کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر رات کا آخری پہر ہے جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، اس وقت استخارہ کر لے۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے، اس وقت میں استخارہ کر لے۔ سفر کے دوران قبولیت کا وقت ہے، اس دوران استخارہ کر لے۔ بارش اترتے وقت استخارہ کر لے۔ جمعے والے دن بھی قبولیت دعا کا زیادہ چانس ہوتا ہے، اس دن استخارہ کر لے۔ بہرحال جو قبولیت والے اوقات ہیں ان اوقات کے اندر استخارہ کرنا زیادہ بہتر ہے، اگرچہ ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات بھی یہ ہے، ایک انسان 3-4 کام کرنا چاہتا ہے، آیا کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ استخارہ کرے یا ایک ہی استخارہ کر لے؟ اگر کام کی نوعیت ایک ہی ہے، ایک بندہ اپنی بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ منگنی کے لیے، نکاح کے لیے، حق مہر کے لیے، اسی طرح دن طے کرنے کے لیے، رخصتی کے لیے، یہ تمام چیزیں نکاح کے ریلیٹڈ ہیں، ان کے لیے ایک استخارہ کر سکتا ہے۔ اگر الگ الگ کرنا چاہے تو الگ بھی درست ہے۔ اسی طرح جو ہے نا، اگر کاموں کی نوعیت مختلف ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ شادی کرنا چاہتا ہے، کسی جگہ پر اپنی جاب اٹینڈ کرنا چاہتا ہے اور اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ لین دین والا معاملہ کرنا چاہتا ہے، الگ الگ استخارہ کر لے، اس لیے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح ایک کام کے لیے ایک سے زیادہ مرتبہ بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک بندے نے ایک کام کے لیے ایک مرتبہ استخارہ کیا ہے، ابھی تک وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچا، دوبارہ پھر استخارہ کر لے۔ 2 مرتبہ استخارہ کرنے کے بعد بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا، 3 مرتبہ استخارہ کر لے۔ حدیث کے اندر اس کی واضح دلیل تو نہیں ہے، لیکن علماء نے ایک استدلال کیا ہے۔ استخارہ اللہ سے دعا ہے، اور نبی علیہ السلام دعا مانگتے وقت ایک دعا 3 مرتبہ مانگا کرتے تھے، یعنی ایک دعا کے لفظ 3 بار دہرایا کرتے تھے۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک کام کرنا چاہتا ہے، ایک مرتبہ استخارہ کیا ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کوئی کسی پر جو ہے نا وہ مطمئن نہیں ہو سکا، تو وہ 3 مرتبہ استخارہ، اگر 3 مرتبہ کے بعد بھی کرنا چاہے تو حرج کوئی نہیں ہے، جتنی مرضی مرتبہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر سکتا ہے۔ اور ایک اہم سوال اب یہ ہے، کیا استخارہ خود کرنا چاہیے یا کسی سے بھی کروایا جا سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر ایک زیادتی اور ظلم یہ بھی ہوا، کچھ لوگوں نے استخارہ سینٹر بنا رکھے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہوتا ہے نا، تو اس طرح استخارہ اسپیشلسٹ بھی مل جاتے ہیں۔ آپ جائیں ان کے پاس، اپنے مسئلے ان کو سنائیں، بتائیں، جی وہ استخارہ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ یہ کام کریں یا نہ کریں۔ یہ زیادتی ہے، قرآن و سنت کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ شرک کا دروازہ کھولتا ہے، توہمات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے استخارہ خود کیا ہے، صحابہ کرام کو سکھلایا ہے، وگرنہ نبی سے بڑھ کر کوئی شخصیت صحابہ کے پاس موجود تھی؟ کوئی نہیں تھی۔ کسی صحابی نے کبھی جا کر نبی علیہ السلام کو نہیں کہا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی آپ استخارہ کر کے مجھے بتلا دیں، بلکہ صحابہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں استخارہ ایسے سکھلایا ہے جیسے قرآن مجید کی صورت سکھلاتے ہیں، خود تعلیم دی ہے کہ خود استخارہ کرو۔ صحابہ نے خود استخارے کیے ہیں،